بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ یہ شرح مید ہے جی، یہ شرح مید کا سبق پڑھنے لگے آج کافی دنوں کے بعد۔ غالباً یہ 17 نمبر سبق ہے جی، سمجھ آ گئی؟ جی تو آپ تو ہیں کافیے والے، لیکن اچانک میں نے آپ کو بتائے بغیر شرح میں لکھی جی سر جی، تو شرح میں پڑھنے لگا۔ وقد یکون جواب القسم سمی محذوفا معذوفاً انکان قاسم قسم جملہ قادرۃ التي وقعت جواب یہاں وقف کرنا ہے، یہاں سے جی نصف زید عالم واللہ ای واللہ اتنا عالم او کان او کان القسم واقعا بین الجملۃ المذکورہ نصف نصف زید زید واللہ وحاشا لا وعدات واحد من عدد نصف جان کو معاشر خلاص ای وعدات جی ادھر دیکھیں جی، قاعدے شاعدے پڑھیں گے، ترکیب پڑھیں گے جی۔ یہ مضارع کے شروع میں قد آیا جی، یہ اکثر آتا تو تحقیق مع تکلیل کے لیے ہے جی سر جی، مضارع پر جی سر، لیکن جب آگے ان آ جائے تو پھر قد آتا ہے صرف تحقیق کے لیے جی یہاں یہ قد صرف تحقیق کے لیے ہے۔ یکون فعل ناقص ہے جی، اس کو ایک مرفوع اسم چاہیے، ایک جی منصوب۔ جواب القاسمی نکرہ اس کا اسم جی محذوفان اس کی خبر جی سر جی، اگرچہ کہ سیغہ صفت ہے ہوا ضمیر نائب فاعل، سیغہ صفت اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں اوپر جی سر جی، جوڑنے لگا ہوں۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مثل جزا تین حرف شرط کان فعل ناقص وہ جواب نہ بولے نا، قبل القاسمی مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی و ثابتن کا ثابتن میں وزمیر فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کے شبہ جملہ اس میں ہو کر کانا کی خبر مقدم جی جملہ تو نکرہ اس کے بعد جار مجرور، سمجھ نہیں آئی؟ جی سر جی، نکرہ کے بعد جار مجرور جی جب جار مجرور کا متعلق موجود ہے جی، یہ موصوف ہے جی، کاف حرف جار ہے، یہ معرفہ یہ بھی معرفہ، لہذا الجملہ موصوف جی اللاتی موصولہ واقعات فعل، اس کے اندر ہی یا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ لیکن ذرا توجہ سے سننا قاعدہ کیا کہنے لگا ہوں۔ واقع یاقع کے بعد جب آگے منصوب آ جائے، کیا کہا؟ واقع یاقع کے بعد اگر آگے منصوب آ جائے تو پھر وہاں دو ترکیبیں ہیں، کتنی؟ دو ترکیبیں ہیں۔ نمبر ایک وہ جو مرفوع ہے اسے ذوالحال جی اور بعد والے کو حال، دوبارہ کہہ رہا ہوں، واقع یاقع کے بعد جب منصوب ہے وہ منصوب دو حال سے خالی نہیں، جی معرفہ ہوگا یا نکرہ۔ جی اگر نکرہ ہو وہ منصوب تو پھر دو ترکیبیں ہیں، ایک ہے واقع کے اندر جو مرفوع ہے جو ضمیر ہے جو بھی ہے مرفوع کو ذوالحال اور منصوب نکرے کو حال۔ نمبر دو واقع یاقع کو کانا کے معنی لیں گے، مرفوع اسم اور منصوب خبر۔ لیکن جب واقع یاقع کے بعد جو منصوب آیا وہ ہے معرفہ، جی ہے کیا؟ معرفہ۔ پھر میرے خیال میں وہاں ایک ہی ترکیب ہوگی، واقع یاقع کانا کے معنی میں ہوگا، مرفوع اسم ہو جائے گا منصوب خبر۔ لیکن سید صاحب نے یا کسی اور نحو والوں نے نا سارت کے معنی میں لیا، میں نے لگتا ہے کہیں پڑھا تھا کانا کے معنی میں۔ جی کس کے معنی میں؟ کانا۔ کیونکہ جو سارت فعل ناقص کا معنی ہے وہ یہاں ہوتا نہیں ہے، جی سارت ہوتا ہے انتقال کے لیے۔ کس کے لیے؟ انتقال کے لیے۔ اس لیے واقعات کو میں سارت کے معنی میں نہیں لے رہا، کانت کے معنی میں۔ کس کے معنی میں؟ کانت کے معنی میں۔ اندر جو ہی ہے وہ اس کا اسم ہے، جی جواب وہ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کی خبر ہے۔ واقعات کانت کے معنی میں تھا، اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول صلہ مل کر موصول صفت مل کر مجرور۔ جی توجہ کرنا، ہم نے کیا بنایا اس کی صفت؟ ثابتۃ کے متعلق، ثابتۃ اپنے افعال اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اس میں ہوگا صفت، موصوف صفت مل کر کانا کا اسم۔ توجہ سے سننا،
کان اپنی خبر اور اسم سے مل کر معطوف علیہ جی او حرف کان فعل القاسم اس کا اسم واقعا صیغہ سے. اب یہاں اس کے بعد منصوب نہیں آیا، وہ تو ظرف ہے، یہاں وہ کان والی نہیں کرے گی، اندر ضمیر اس کا فاعل بین مضاف. یہ الجملۃ موصوف المذکورۃ صفت موصوف صفت مل کر مفعول فی مضاف ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول فی. صیغہ سے اپنے وفاعل مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر کان کی خبر. کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر معطوف چھوڑ میں مجھے دیکھیں بھائی آگے نہیں پیچھے. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر شرط، شرط مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ. جی میں نے ترکیب کا جو رہتی ہے اس کی. مثل زید عالم واللہ، یہ ہمارا قاعدہ ہے جی کہ جب ای سے پہلے مفرد ہو اور ای کے بعد مفرد ہو تو بناتے ہیں مبدل من. معین الدین تو پہلی مرتبہ سنا ہوگا. جی سر جی ایسے ہی ہے. مثل مضاف جی زید عالم واللہ مراد اللفظ مبدل منہ. ای حرف تفسیر واللہ انا زیدنا مراد اللفظ بدل. جی کیونکہ مثلو کا جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے. جب ہم نے اس کو مراد اللفظ کہا تو مفرد ہو گیا مبدل منہ. یہ والا مراد اللفظ بدل مبدل منہ بدل سے مل کر مثلو کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر مبتدا موصول مثال. جی ہوگی. جی دوسری ترکیب زید مبتدا ہے معرفہ ہے عالم نکرہ خبر. مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مثل جواب قسم. واللہ جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق اقسم کے اقسم اپنے انفعال اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم. اب جوڑنا نہیں. جی واللہ بالکل اسی طرح اقسم کے متعلق وہ اپنے انفعال متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم. ان مشبہ بالفعل زیادن اس کا اسم عالم خبر اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم. جی ہو گئی. اب میں کرنے لگا ہوں جی مثل زید واللہ عالم ای واللہ. بالکل یہ ترکیب اسی طرح ہے. میں آرام سے کروں گا، آپ مجھے سپیڈ میں لگا رہے ہیں. مثل مضاف زید واللہ عالم مراد لفظ مبدل منہ. کیونکہ ہم نے اسے بنانا ہے اس کا مضاف الیہ تو اس کا مضاف الیہ مفرد ہوتا ہے، ہمیں کہنا پڑے گا مراد اللفظ. تو مراد اللفظ کہا تو ای سے پہلے یہ تو ہو گیا مفرد، کیا بنا دیا مبدل منہ. یہ واللہ انا زیدن عالم مراد اللفظ بدل مبدل منہ بدل مل کے مثلو کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے خبر ہوگی مبتدا موصول مثال. جی الگ ترکیب زید مبتدا عالم خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مثل جواب قسم. واللہ بالکل اسی طرح ہے کہ جار میں جو مل کے ظرف مستقر متعلق ہو اقسم اپنے فاعلان اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ایک شائع ہو کر قسم. واللہ پھر اسی طرح ہے جار میں جو مل کے ظرف مستقر متعلق ہو اقسم اپنے انا فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ایک شائع ہو کر قسم. ان بیروس ہے مشبہ بالفعل ہے زیدن اس کا اسم ہے عالم الخبر ہے ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ اسمیہ خبری ہو کر جواب قسم. جی ہو گئی. جی یہاں تک پڑھ کے ہم سب پڑھیں گے انشاءاللہ. واو استنافیہ ہاشا ہم نے قاعدہ بتایا ہوا پیچھے جتنے حروف جارہ کے نام ہیں اگر تو اسم کی صورت میں ہے تو پھر تو ہمیں مراد اللفظ نہیں کہنا پڑے گا. اگر وہ حرف کی صورت میں ہے تو مراد اللفظ کہہ کر مبتدا ہاشا مراد اللفظ معطوف علیہ خلا کے شروع میں باور بہتر مراد اللفظ معطوف باور بہتر ادا مراد اللفظ معطوف علیہ دونوں معطوفوں سے مل کر مبتدائے اول. کیا کہا مبتدائے اول کل مضاف واحد نکرہ منہا اس کے بعد آ گیا جملہ تن کل جملہ کی طرح. یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ثابتہ تین کے وہ اپنے ہوا فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر اس کی صفت موصوف صفت مل کر کلو کا مضاف ہے مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ثانی. یہ لیل استثناء جار مجرور مل کے ثابتون کے ظرف مستقر وہ اپنے ہوا فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کلو کی خبر کلو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر اس کی مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آخری جملہ رہ گیا اس کے بعد سب پڑھتے مثل مضاف جان القوم حاشا زید مراد لفظ معطوف علیہ واو اور فتح توجہ کرنا خلا زید ساتھ لفظ کہنا ہے
بتقدیر جان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تقدیر جانے کو بھائی بول کیا کہہ رہے ہیں؟ تقدیر جان کو تقدیر جان کو یعنی خلا زیدین تو پہلا کرنا ہے جان کو یہ مراد لفظ معطوف اول واو اور پھر ادا زیدین بتقدیر جان کو مراد لفظ کر معطوف ثانی معطوف ہے دونوں معطوفوں سے مل کر مضاف علیہ مل کر خبر ہوگی اللہ کی ترکیب جافر نون کا یا مفعول بھی القوم فاعل ہا حرف جار زید مجرور جار مجرور مل کے جار متعلق فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلی خلا زید جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق و جان القوم کے وہ جان قوم کی پھر اسی طرح اور یہ اس کے متعلق جی یہاں کر دیتا ہوں اور پھر تو ادا زید جا اس کی اور اس کی ایک ہی ہو گیا الگ جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا جان قوم جا فعل نون کا یا مفعول بھی القوم فاعل فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ تو یہ جو میں نے لکھی ہے آج کا شرح بیت کا سبق کافی دیر کے بعد ہم پڑھانے لگے ہیں سمجھ آئی ہے یہ ہم صرف یوٹیوب والوں کو پڑھا رہے ہیں اور جو چلو وہ ہم کہتے نہیں جو ہے جی میں سبق پڑھنے لگا ہوں سبق کے اندر کیا بیان ہوا سبق بڑا پیارا ہے سبق کے اندر یہ بیان ہوا کہ دو صورتوں میں جواب قسم معذوف ہوتا ہے پہلے یہ سن لیں جو قسم ہے نا اس کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے قسم کے لیے جواب قسم ہونا ضروری ہے اور یہ بھی یاد رکھے جواب قسم جملہ ہوتا ہے اور یہ بھی یاد رکھے قسم پہلے ہوتی ہے جواب قسم بعد میں یاد رکھے اب میں پڑھاتا ہوں جی دو صورتوں میں جواب قسم معذوف ہوتا ہے اور ضرور معذوف ہوتا ہے نمبر ایک میں نے ابھی کہا قسم پہلے ہوتی جواب قسم بعد میں اگر قسم سے پہلے کیا کہا اگر قسم سے پہلے جواب قسم جیسا جملہ آ جائے اب جو جواب قسم وہ معذوف ہوگا ایک صورت ہوگی نمبر دو اگر قسم جواب قسم جیسے جملے کے درمیان اب بھی جواب قسم کیا ہوگا معذوف ہوگا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ساری باتیں قسم پہلے ہوتی ہے جواب قسم بعد میں ہوتا ہے جواب قسم جملہ ہوتا ہے جواب قسم دو صورتوں میں معذوف ہوتا ہے نمبر ایک قسم سے پہلے جواب قسم جیسا جملہ آ جائے اب جواب قسم معذوف نمبر دو اگر قسم جواب قسم جیسے جملے کے درمیان میں آ جائے پھر بھی جواب قسم معذوف جی پہلی صورت کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جی زید عالم واللہ کیا پڑھا زید عالم واللہ اصل میں ہے جی واللہ ان زیدا عالم یہ قسم ہے یہ جواب قسم ہے قسم پہلے ہے جواب قسم بعد میں جواب قسم یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ اسمیہ اتنا یاد رکھو جملہ کون سا ہے اسمیہ اب میں نے پڑھا زید عالم واللہ بتائیں زید عالم جملہ ہے جی اسمیہ ہے جی پتہ چلا یہ قسم سے پہلے آیا ہے جی اور جواب قسم طرح ہے کہ وہ جواب قسم جملہ اسمیہ تھا اب جواب قسم یہ نہیں ہوگا یہ تو مثل جواب قسم جواب قسم کیا ہوگا معذوف ہوگا اور جواب قسم پہلے ہوتا نہیں بعد میں ہوتا ہے میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا میں اس کی مثال دیتا ہوں جہاں قسم جواب قسم جیسے جملے کے درمیان میں مثال دینے لگا ہوں زید واللہ اصل میں تھا واللہ ان زیدا یہ قسم ہے یہ جواب قسم ہے جملہ ہے بعد میں ہے اچھا زید مبتدا ہے عالم خبر ہے اب مبتدا خبر کون سا جملہ اسمیہ درمیان میں کون آئی قسم پتہ چلا یہ زید عالم جملہ اسمیہ ہے اور یہ جملہ وہ ہے جو جواب قسم کی طرح ہے اور درمیان میں کون آئی ہے قسم جب قسم جواب قسم جیسے جملے کے درمیان میں آئے پھر بھی جواب قسم جب قسم سے پہلے جواب قسم جیسا جملہ آئے پھر بھی جواب قسم اچھا میری بات یاد رکھنا میں کیا کہنے لگا بالکل یہی دو صورتیں شرط کی جزا کے بارے میں ہیں کیا کہا اگر شرط سے پہلے جزا جزا معذوف نمبر دو اگر شرط جزا جیسے جملے کے درمیان میں پھر بھی جزا معذوف آپ نے سنا ہی یاد ہوا ہے جی میں آخر میں پہنچ گیا میری طرف دیکھیں حاشا خلا ادا یہ جو حروف جا رہے ہیں کل واحد منها ان میں سے ہر ایک لیل استثناء استثناء کے لیے نکالنے کے لیے ما قبل سے کچھ کو نکال دے گا اور ما قبل کی طرف جو نسبت ہے
اس سے نکالے گا، اس سے نکالے گا۔ جان القوم، قوم آئی حاشا زید، زید کے علاوہ خلا زید، زید کے علاوہ ادا زید، زید کے علاوہ کہ وہ جا کی نسبت قوم کی طرف ہے لیکن زید کی طرف نہیں ہے۔ جی یاد ہو گیا۔ اب ہم فٹ کریں گے، زبانی ہم نے پڑھ لیا ہے تو ہم نے جو زبانی پڑھا ہے اس کو کیا کریں گے، ہم فٹ کریں گے۔ جی سمجھ آ گئی ہے؟ جی میری طرف دیکھیں جی، میں فٹ کرانے لگا ہوں۔ اس کا ہم نے معنی صرف کرنا ہے تحقیق، وگرنہ مضارع پہ آنے والا اکثر اس کا معنی ہوتا ہے تحقیق کبھی، آپ ذرا تھوڑا سا کم بولیں، اور تحقیق جواب کبھی پھر کہہ دیا نا اس نے، میں نے کہا نہیں کہنا، اس نے کہہ دیا نہیں تحقیق قسم کا جواب، یہ بھی درست ہے، تحقیق جواب قسم معذوف ہوتا ہے اگر یہ انداز ہے جی، قسم سے پہلے ایسا جملہ ہو، اگر قسم سے پہلے ایسا جملہ ہو جو اس جملے کی طرح جو جملہ قسم کا جواب واقع ہوا، جو قسم کا جواب واقع ہوا۔ اس کی مثال زید عالم واللہ، یعنی واللہ زید عالم کی مثال میں یا کیا کہا، یا قسم واقع ہو جملہ مذکورہ کے درمیان، جملہ مذکورہ سے مراد جو جملہ قسم کے جواب کی طرح، جملہ مذکورہ سے مراد کیا ہے، جو جملہ قسم کے جواب کی طرح، جو جملہ جواب قسم کی طرح قسم واقع ہو جملہ مذکورہ کے درمیان، جملہ مذکورہ سے مراد وہ جملہ جو جواب قسم کی طرح، اس کے درمیان قسم واقع ہو تو پھر بھی جواب قسم کیا ہوگا، معذوف ہوگا۔ اس کی مثال زید واللہ عالم، یعنی واللہ ان زید عالم، ہاشا خلا ادا، منہا ان میں سے ہر ایک، منہا ان میں سے ہر ایک، چونکہ یہ تین ہے جمع ہے، جمع کی طرح ضمیر واحد مؤنث، ان تین میں سے ہر ایک استثناء کے لیے ہے جی، ان سب کی مثال کیا کہا، ان سب کی مثال، یہاں مثالو ہننا یا مثالو ہننا سے ہی ہے کیونکہ وہ مطلب غیر ذوی العقول ہے، مثالو ہننا ان سب کی مثال، جار قوم حشا زیدین وخلا زیدین وعدا زیدین کی مثل میں ہے۔ تو آج ہم نے شرح مید کا سبق ماشاءاللہ پڑھ ہی لیا۔